سلیم سندھی نعرے لگوا رہا تھا کہ ایک اسرائیل نے فلسطینیوں کا جینا حرام کیا ہے، ایک ہمارے دریا کا پانی چوری کر کے ہمیں ایک اور کربلا بنانا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء روز اول سے دین کے، اسلام کے چوکیداری کے ساتھ ساتھ ختم نبوت، عظمت صحابہ کے نعرے بلند کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں طارق روڈ کی مدینہ مسجد کے چوکیداری کے ساتھ، سکر کے مساجد کے چوکیداری کے ساتھ، سندھ کے وڈیروں، نوابوں، سرداروں، جاگیرداروں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کی جنگ لڑ رہی ہے، اور میں نے دعویٰ کیا تھا، آج دہراتا ہوں، عوامی اس انقلاب کو کوئی ماہی کباب نہیں روک سکتا۔ یہ جمعیت کا جھنڈا ہم سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر لہرا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ سندھ کے عوام کو حقوق جمعیت علماء اسلام دلائے گی۔ دریائے سندھ پر نئے کینال نامنظور تھے، نامنظور ہے، یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا، تمہارا باپ بھی واپس لے گا۔ عوام کے خیس و غضب کے سامنے یہ حکمران نہیں ٹک سکیں گے۔ یہ سندھ دشمن کینال اور منصوبے کو سندھ کے عوام مسترد کرتے ہیں۔ صبح سندھ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، سندھ کے اندر جمعیت علماء کا راستہ روکا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہے جو غریبوں کے حقوق کے لیے سندھ کے مسائل، جزائر، معدنیات کی چوکیداری کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ طارق روڈ کی مدینہ مسجد ہو، میری جماعت میدان میں، سکر کے مساجد ہوں، میری جماعت میدان میں، ختم نبوت کا عمر کوٹ پیر پر خاص کا مسئلہ ہو، میری جماعت میدان میں، سندھ کے ہندوؤں کے جان مال، عزت اور آبرو کی چوکیداری ہو، میری جماعت میدان میں، مندروں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی چوکیداری ہو، میری جماعت میدان میں، سندھ کھپائیں دے، پادر کھائیں دے کے نعرے میرے جماعت نے لگائے، کارونجر کھپائیں دے، پادر کھائیں دے کے نعرے میرے جماعت نے لگائے۔ الیکشن میں بھٹو صاحب سے لے کر اب تک مقابلہ میری جماعت نے کیا۔ زبردستی سندھ میں ہمارا راستہ روکا جاتا ہے، الیکشن میں ہمیں ہروایا جاتا ہے تاکہ جعلی مینڈیٹ کے لوگ اقتدار میں بیٹھ کر پاکستان کا سودا کریں، جزائر وسائل کا سودا کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا، پاکستان کے لیے ضرورت پڑی جمعیت کے یہ کارکن بارڈر پر پاکستان کے انجن کے لیے لڑیں گے، مریں گے۔ آئین میرے قائد مولانا مفتی محمود نے بنایا تھا، آئین کا تحفظ میرا قائد کر رہا ہے۔ جمہوریت کے پاداش میں، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے پاداش میں خود دھماکوں کا سامنا میرے قائد نے کیا۔ اپنے عزیزوں کے جنازے میرے قائد نے اٹھائے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ صوبوں سے حقوق چھین کر پاکستان کمزور کرنا چاہتے ہو، بلوچستان سے حقوق چھین کر، کے پی کی سے حقوق چھین کر، سندھ سے حقوق چھین کر پاکستان کمزور کرنا چاہتے ہو۔ آج یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کا عزم کرتا ہے کہ مولانا کے قیادت میں کسی مائی کے لال کو پاکستان کمزور کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں پہلے جزائر کا سودا، پھر وسائل کا سودا، نوکریاں بیچی گئیں، لوگوں کو بے روزگار کیا گیا، زمینیں بیچی گئیں، لوگوں کے سروں کا سودا کیا گیا۔ اب غیر آباد زمین کو آباد کرنے کے لیے سندھ کو ریگستان بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ میری جماعت دریائے سندھ پر نئے کینالوں کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے۔ میری جماعت سراپا احتجاج ہے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، فیصلہ واپس لو، ورنہ سندھ کے لیے، عوام کے لیے، غریبوں، مسکینوں، حاریوں کے لیے ہم سندھ پنجاب بارڈر کو بند کر کے سندھ کے تاریخ کا بڑا احتجاج کریں گے۔
ہمیں اس نوبت تک نہ لے جاؤ، فیصلہ واپس لو، اور یہ فیصلہ تمہیں واپس لینا ہوگا۔ کیا کینالوں کا فیصلہ حکمرانوں کو واپس لینا چاہیے؟ ذرا زور سے، نامنظور، نامنظور، دریائے سندھ پر کینال نامنظور، نامنظور، نامنظور۔ اور یہ فیصلہ واپس ہوگا، تمہارا باپ بھی لے گا۔ عوام کے اس غیظ و غضب کے سامنے تمہارے فیصلے نہیں ٹکیں گے، لیکن اس کے بعد بھی ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ تحریک جاری رہے گی۔ جو سندھ میں پانی چوری کرتے ہیں، غریب زمینداروں کو پانی نہیں دیتے، ہاریوں کو پانی نہیں دے کے، جو وڈیرے ایم ایل اے، ایم پی اے، حکمران اپنی زمینوں کو پانی پلاتے ہیں، ہاریوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے۔ جو کراچی میں ٹینکر مافیا چلاتے ہیں، پانی بیچتے ہیں، ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے۔ یہ منسٹر جو پیسوں پر پانی بیچتے ہیں، یہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ان کو گلے سے پکڑ کر سدھاریں گے۔ غریبوں کو سیلاب کی طرح، کرونا کی طرح ان کے حقوق ان کے دہلیز تک جمعیت علماء اسلام پہنچائے گی۔ اور میرے قائد، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں، یہ جمعیت کا جھنڈا، یہ آپ کے ابابیل، یہ آپ کے کارکن مستقبل قریب میں آپ کو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر لہرا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب سندھ تمہارا نہیں، سندھ مولانا فضل الرحمان کا ہے، جمعیت علماء اسلام کا ہے، میرے حالیجوی، پیروی اور امروٹی کا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ سندھ شہید خالد محمود کے خون سے وفا کرے گا، اور انشاءاللہ سندھ کے غریبوں مسکینوں کو ان کے حقوق، سندھ کے عوام جمعیت کو اقتدار میں پہنچائیں گے، اور جمعیت علماء اسلام ان کے دہلیز تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔